رسول صرف 313 نے، باقی سارے نبی ہیں، کیونکہ ہر رسول واسطے نبی ہونا ضروری ہے، ہر نبی واسطے رسول ہونا ضروری نہیں۔ اگر رب تعالیٰ فرما دیندہ کہ اے اللہ دے رسول نے اور رسولہ جو آخری نے، تو مرزا دجال جیسے قذاب جیسے پھر ایک کہہ سکتے سن کہ رب نے دے فرمائے رسولہ جو آخری نے، اساں تے رسول ہونا دا دعویٰ کیتا ہی نہیں، اساں تے نبی ہونا دا دعویٰ کیتا، رب تعالیٰ نے اے دروازہ بند کر دیتا، کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول نبی ہو سکتا۔ فرمایا اے حضور اے رب تعالیٰ دے رسول بھی نے اور نبیہ جو آخری بھی نے، یعنی انہاں تو بعد نہ کوئی رسول آ سکتا، انہاں تو بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا۔ اور پھر یاد رکھنا جڑا بھی نبی جڑا رسول کسی علاقے دے اندر آیا، انہاں دا علاقہ بھی محدود سی، انہاں دا زمانہ بھی محدود سی، انہاں دا وقت بھی محدود سی، زمانہ بھی محدود سی۔ جناب حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد تک محدود، زمانہ انہاں دا محدود، زمانہ گزریا، اگلے نبی دا زمانہ آیا، اگلے نبی دی شریعت انہاں دا واجب ہو۔ اسی طرح جتنے بھی رسول آندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، انہاں دا زمانہ بھی محدود، انہاں دا وقت بھی محدود۔ فرمایا کہ محبوبہ سب تو آخر دے اندر میں تینوں بھیجن لگا، ہن تیرے تو بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آوے گا، قیامت تک نہ کوئی رسول آوے گا، ہن قیامت تک اگر کلمے گونجن کے محبوب تیرے گونجن کے، ہن قیامت تک اگر نعرے بچن کے محبوب تیرے بچن کے، اے میرے محبوبہ قیامت تک اگر کسی دی شریعت رہے گی محبوب تیری شریعت رہے گی۔ او میرے پاک نبی علیہ السلام دے دیوانوں توجہ کرنا، کوئی نبی کسی علاقے دے اندر آیا، کسی ایک قوم تک اس کا اعلان محدود رہا، کسی کوئی قوم بنی اسرائیل کی طرف آیا، کوئی نبی قوم عاد کی طرف آیا، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دے دیوانوں یاد رکھنا، جدوں میرے پاک نبی علیہ السلام دی واری آئی، عرض کرتے نے یا رب العالمین حکم فرمانا میں کس طرح اعلان کراں، پچھلے جرے تیرے نبی آندے رہے، انہاں تے اعلان کیتے، اپنی قوماں نو مخاطب کیتا، اپنی قوماں نے سامنے اعلان حق پیش کیتا، دسیا کہ اے میری قوم میں تواڈے واسطے رسول بن کے آیا، کسی نے آکھیا اے قوم عاد میں تواڈے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا وا، کسی نے آکھیا اے قوم بنی اسرائیل میں تواڈے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا وہاں، یا رب العالمین میں کس طرح اعلان کرا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تو اعلان کر دے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او پچھلے نبی انہاں دیاں قوماں محدود، انہاں دا علاقہ محدود، انہاں دے زمانے محدود، انہاں دا وقت محدود، اے میرے محبوبہ جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی۔ جتوں تک میری خدائی ہوئے گی محبوبہ اتوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی۔ فرمایا ہن قیامت تک ڈنکے وجن گے تیرے، نعرے گونجن گے تیرے، کیونکہ تینوں تاج دار ختم نبوت بنا کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اور پھر یاد رکھنا میرے پاک نبی جزاک اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مثال دے کے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر کسی بندے نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی ہوئے، اس عمارت کے اندر ایک کی جگہ خالی چھوڑ دیتی ہوئے، لوگ آمن اس عمارت کا وزٹ کرن، چکر لا کے اس کی زیارت کر کے اس نو ویکھ کے آخر تے ایک گل کرن کہ اور تے عمارت بڑی سونی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کاش اس ایک جگہ تے جڑی ایک کی جگہ خالی رہ گئی ہے ایک اٹ لگ جاندی۔ آقا نے کتنی پیاری مثال دیتی، فرمایا لوگوں یاد رکھنا او محل او عمارت
عمارت اور نبوت دی عمارت سی اس کے اندر ایک ایک جگہ صرف خالی رہ گئی سی جدوں میں آیا اور جگہ تے اٹ لگ گئی نبوت دی عمارت مکمل ہو گئی اور رسالت دی عمارت رسالت دا محل مکمل ہو گیا اور قیامت تک نہ کوئی نبی آوے گا قیامت تک نہ کوئی رسول اور پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا سلاسون کذابونا میرے تو بعد 3 ایسے کذاب بن گئے اے جڑے ہن کوئی کدی مرزے نے معاذ اللہ اعلان نبوت کیتا کدوں مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیتا کدوں سجا نے اعلان نبوت کیتا جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیتا اے میرے آقا علیہ السلام نے اے پیشن گوئی اے خبر پہلے دے دیتی سی فرمایا کہ 3 کذاب بن گئے ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں اللہ دے نبی ہاں فرمایا یاد رکھنا میں آخری نبی ہاں قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آوے گا اور میں اگر دعویٰ کوئی کرے اور جھوٹا کذاب دجال تے ہو سکتا ہے لیکن نہ نبی ہو سکتا نہ رسول ہو سکتا اس وجہ سے میں آخری نبی ہاں میں آخری رسول ہاں قیامت تک نہ کوئی نبی آوے گا نہ قیامت تک کوئی رسول آوے گا او میرے پاک نبی علیہ السلام دے جوانوں توجہ کرنا آج دا میرا موضوع کہ پورا اگر تاریخ پڑھ کے دیکھو کئی غدار ختم نبوت دے غدار سامنے آئے انہوں نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا جدوں انہوں نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا کوئی نہ کوئی میرے آقا دا غلام انہوں نے مقابلے دے اندر آگے او میرے آقا دے دیوانوں یاد رکھنا میرے پاک نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک بدبخت بندہ جس کا نام مسلمہ کذاب ہے مسلمہ کذاب میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا وہ ایک قبیلے دا سردار سی قبیلہ بنو حنیفہ دا اور میرے پاک نبی علیہ السلام دی عادت مبارک سی جڑا بھی وفد میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آندا میرے پاک نبی علیہ السلام اسلامی عطا فرماندے انہاں دا استقبال بھی کردے مہمان نوازی بھی کردے لیکن اے مسلمہ کذاب اے جھوٹا بندہ جدوں میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما سن بیٹھے ہوئے سن میرے آقا دے ہاتھ دے اندر ایک لکڑی سی اے جدوں آیا میرے آقا اس واسطے اٹھے بھی نہیں میرے آقا نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کیتی کہنے لگا میں تاں تہاڈا کلمہ پڑھاں گا تاں اسلام قبول کروں گا تسی مینوں اپنا خلیفہ من لو گے میرے آقا خاموش رہے میرے پاک نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر کہنے لگا پھر ان کرو ادھی زمین دے تسی نبی ادھی زمین دی میرے کل حکومت میں نبی ہاں میرے پاک نبی علیہ السلام دا جواب سننا آپ نے فرمایا او جھوٹے قذاب میرے ہاتھ دے اندر جڑا لکڑی دا ٹکڑا ہے اگر اے بھی تو میرے کل منگ میں لکڑی دا ٹکڑا بھی تینوں نہ دیواں تو نبوت دی گل پیا وہ واپس چلا گیا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں جان لگا فرمایا یاد رکھنا او تیریاں جڑاں اکھیڑ کے میرے غلام رکھ دین گے پھر اے منظر میرے پاک نبی علیہ السلام دا اے میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمان تھے کہ تیریاں جڑاں اکھیڑ کے رکھ دتیاں جان گیاں اے جناب صدیق اکبر دے دور دے اندر صحابہ نے ویکھیا جناب صدیق اکبر نے اس دیاں جڑاں اکھیڑ کے اس دا نام و نشان مٹا دیتا پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کی طرف اس نے خط لکھیا حضور دے زمانہ دے اندر کہنے لگا تسی اعلان کرو تاں تہاڈا کلمہ پڑھاں گا کہ تہاڈے بعد میں نبی ہوواں گا میرے پاک نبی علیہ السلام نے خط دا جواب اسی دی خط دے پیچھے لکھیا میرے آقا نے فرمایا میں تے آخری نبی ہاں لیکن تو تے جھوٹا اور قذاب ہے صحابہ سامنے موجود سن میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے چو کیڑا بندہ ہے جڑا ایک خط لے کے جاوے گا ایک میرے پاک نبی دا غلام کھڑا ہویا نا جناب حضرت حبیب بن زید عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں حکم دیو تواڈا خط میں لے کے جاواں
بھائی کتنا کتنا اوکھا کم سی او خط لے کے جانا جس خط لکھیا سی تو جھوٹا اور قذاب ہے. حضرت حبیب بن زید عرض کرتے نے میں نو عطا فرما دیو. میرے آقا نے عطا فرمایا. جناب حضرت حبیب بن زید اپنی سواری سے بیٹھے. میرے پاک نبی نے سواری بھی اپنی عطا فرمائی, نیزہ بھی اپنا عطا فرمایا. صحابہ کہتے نے حبیب بن زید اس انداز نال دربار چ باہر نکلے نے جویں جرنیل نکل دے, جویں کوئی بڑا دلیر بندہ نکلتا ہے, جویں پہلوان نکلتے نے. اور کیونکہ خود نہیں سن نجارے نبیان دے تاجدار نے بھیجے. اللہ اکبر. اے حبیب بن زید کون نے؟ انہاں دیاں 3 بیویاں نے, انہاں دے 12 بچے نے. اے جدوں مسلمان قذاب دے دربار دے اندر پہنچے سواری سمیت اس دے تخت سامنے کھڑے ہو گئے. جا کے خط دکھتا کہ نبیان دے تاجدار نے خط بھیجیا ہے. پوچھن لگا او تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا اوے او میرا منہ دیکھ کے میری صورت دیکھ کے تینوں پتہ چل جانا چاہیے میں کون ہوں. حضور دے غلام دسنا نہیں پیندا سی کون. ساڈے چہرے دس دیندے نے, ساڈی صورت دس دیندی ہے. اے کوئی اور نہیں نبیاں دے تاجدار دا غلام آیا ہے. اور یاد رکھنا اس ویلے بادشاہاں دا اے طریقہ کار ہوندا سی, اگر کوئی بھی خط آندا سی خود نہیں سن پڑھتے, کوئی بندہ نال کھڑا کر کے اس کو خط پڑھاندے سن, خود سنتے سن. اس نے بندہ کھڑا کیتا, آکھیا خط پڑھ. بندے نے سارے دربار دے اندر مجمع دے اندر خط پڑھیا. نبیاں دے تاجدار دا میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں, میں اللہ دا سچا رسول ہاں, لیکن تو جھوٹا اور قذاب. جدوں ایک گل سنی اگ بگولا ہو گیا. سارے دربار نے گل سنی کہ اس نو جھوٹا اور قذاب آکھیا گیا. اگ بگولا ہو گیا, غصے نال باہر آ گیا اور تے کچھ نہیں سی کر سکتا. تلوار اٹھائی, جناب حضرت حبیب ابن زید کول آ گیا. کہنے لگا او نوجوان اے اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا ہے محمد اللہ دے سچے رسول نے. آپ نے عرض کی تھی نا, آپ نے فرمایا نعم ہاں میں گواہی دینا وا میرے آقا اللہ دے سچے رسول. پھر کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو اے بھی گواہی دینا ہے میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا انا الاسم انا الاسم. او میں نو سنائی نہیں دینا, ذرا اچھا بول کے کہہ رہے. اس نے غصے دے نال تلوار اٹھائی, آپ کا بازو قلم کر دیتا. پھر کہنے لگا کیا تو گواہی دینا ہے محمد اللہ دے سچے رسول نے؟ آپ نے نعرہ مار کیا کیا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ دے سچے رسول نے. پھر کہنے لگا میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ آکھیا کہ تو جھوٹا ہے, قذاب ہے, کیونکہ جس نو میرے آقا قذاب کہہ دین میرے آقا جھوٹا کہہ دین سب تو بڑا جھوٹا ہوتا ہے. اس نے غصے دے نال دوسرا بازو قلم کر دیتا. پھر آپ نے ایو جواب دیتا. اس نے ایک ٹنگ کپی دوسری ٹنگ کپی. پھر آپ نے ایو جواب دیتا. گردن تے تلوار رکھ کے کہندا اے تیری گردن قلم کر دیاں گا, سر قلم کر دیاں گا, سر نالو جدا کر دیاں گا. حضرت حبیب بن زید دا جواب سننا. کہنے لگا اوے قذاب جھوٹے, اللہ تے تو میریاں لتاں باواں کبیاں نے, اگر میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے میں تائیں میرے ہر جسم دے ٹکڑے چو ای صدا آوے گی کہ میرے آقا آخری نبی تاجدار ختم نبوت بن کے دنیا دے اندر آیا. گویا ایوئی صدا لا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا. اس طرح نہیں, ذرا یہ ختم نبوت الموضوع وقت کے اندر میں رہ کے اپنے گل مکمل کرنی ہے. ذرا محبت نال پڑھو کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا
محبت نال یہ دل بھی تمہارا او میرے پاک نبی علیہ السلام دے دیوانو ادھر میرے پاک نبی علیہ السلام صحابہ دے مجمع دے اندر تشریف فرمانے میرے پاک نبی دے اکھاں دے اندر آنسو آئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی گل ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کو شہید کر دیتا گیا ہے پھر تھوڑی دیر گزر دیئے صحابہ نے ویکھیا میرے پاک نبی دے لباں تے مسکراہٹے صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ بجا کیے پہلے آپ دے اکھاں دے اندر آنسو سن ہونا مسکرا رہے ہو فرمایا میرے غلام جڑا میرے ختم نبوت دی خاطر اس دنیا تو چلا گیا شہادت دا جام نوش کیتا رب کائنات نے اے اعزاز عطا فرمایا رب کائنات نے جنت دے سارے دروازے میرے غلام واسطے کھول دیتے نے فرمایا میرے محبوب دی عزت واسطے میرے محبوب دی ناموس دی خاطر اپنی جان قربان کرن آلے جس دروازے جو تیرا دل چاہتا ہے جنت دے اندر داخل ہو جا موضوع کیڑا تھا اپنا نعرہ دے جواب کو ذرا ہاتھ چاہ کے ماشاءاللہ اس وقت دی اس ضرورت ہے دفتران دے اندر بیکھو سکولان دے اندر بیکھو قادیانی ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان سے کوئی بات نہیں یاد رکھنا صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا ہمارا بھی یہی نظریہ ہے سب کچھ چاہتا ہے چلا جائے پر میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر انگلی اٹھنا ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر یاد رکھنا اے مسلمہ قذاب لانتی جناب صدیق میرے پاک نبی علیہ السلام دا وصال مبارک تو بعد جناب صدیق اکبر دا دور آیا جناب صدیق اکبر کے دور دے اندر اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا جو نبوت دا کیتا نا دعویٰ جناب صدیق اکبر نے ایک قانون بنایا سی قانون اے بنایا سی کہ اس تو بعد کسی جنگ دے اندر کوئی بدری صحابی نہیں جاوے کیونکہ حضور دی نشانیاں ساڑے کل موجود ہیں کوئی بدری صحابی نہیں جاوے گا لیکن توجہ جدو ختم نبوت دا معاملہ آیا جناب صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوئے قانون توڑ دیتا فرمایا لوگوں ان کوئی بدری ہے غیر بدری ہے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا معاملہ ہے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے یمامہ کے اندر پہنچ کر اور پھر یاد رکھنا میرے پاک نبی علیہ السلام دی مدنی زندگی دے اندر جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں 259 صحابہ نے جام شہادت 259 60 چوہے کم کرو 259 صحابہ نے جام شہادت کیتا لیکن جنگ یمامہ دے اندر ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ نے جام شہادت جس دے اندر 700 حافظ قرآن بھی سن اور انہاں دے اندر ایک ایسے قاری قرآن بھی موجود سن جنہاں دا نا جناب حضرت سالم جنہاں دا قرآن میرے مصطفیٰ نے سنیا میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت کے اندر ایسا قاری قرآن بھی پیدا جام شہادت نوش فرمایا اور یاد رکھنا بدری صحابہ وچ 11 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا اتنا حساس معاملہ ہے ختم نبوت کا کہ جناب صدیق اکبر اور یاد رکھنا ایک اور جملہ میں عرض کراں جناب صدیق اکبر اتنے نرم دل والے سن قرآن پڑھتے سن اکھاں چوں آنسو جاری نماز پڑھتے سن اکھاں چوں آنسو جاری رب تعالی دا ذکر ہوندا سی اکھاں چوں آنسو جاری خبر دی گل ہوندی
ہوندی سی آخرت دی گل ہوندی سی اکھاں چوں آنسو جاری ہن صحابہ سوچ رہے سن اے صدیق اکبر اتنے نرم دل دے مالک ایک کس طرح فیصلے کرن گے کیونکہ حکمران واسطے بڑا جاہرانہ ہونا چاہیے بڑا دلیر اور بڑا مضبوط ہونا چاہیے آپ کس طرح فیصلے کرن گے اللہ اکبر صحابہ کہندے نے اساں دے منظر پھر اس دن ویکھیا جدوں ختم نبوت دا معاملہ آیا صحابہ نے آکھیا کہ اسی باہر جا کے جنگ نہیں کر سکتے دنیا نال جنگ جاری ہے اے بھی مسئلہ کریم آقا علیہ السلام دا ہونے وصال مبارک ہویا اللہ اکبر جناب صدیق اکبر دا جواب سننا آپ نے فرمایا صحابہ میرے نال ایک گل نہ کرو میرے نال ہن ایک گل نہ کرو تانوں پتہ نہیں مصطفیٰ دی ختم نبوت ناموس رسالت کا معاملہ ہے یاد رکھنا اگر جنگل سے بھیڑیے آئیں آ کے ہمارے بچوں ہمارے عورتوں کی بوٹیاں بھی نوچ لیں پھر بھی ہم اپنے گھر کے اندر اپنے شہر کے اندر بیٹھ کے ختم نبوت کے غداروں کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے شہروں سے باہر نکل کے ختم نبوت کے غدار جہاں کہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھے ہیں وہیں جا کر ان کا سر کچل کے بتائیں گے کہ ختم نبوت کے غدار جہاں بھی چھپ جائیں ختم نبوت کے پہرے دار انہیں چھوڑتے نہیں ہیں واسطے جہنم کر دیا کرتے اور پھر یاد رکھیے توجہ بالکل وقت بالکل مختصر ہے ذرا موضوع مکمل کرنا بھائی سارا موضوع انشاءاللہ کوشش کراں گا جڑی میں ہن گل کرنا چاہنا پچھلے خطاب دے اینڈ تے ایک گل میں کرنا چاہندا اس لیکن وقت مکمل ہو گیا او میں ہن کرنا چاہنا بھائی توجہ کرنا بھائی جدوں بھی کسی نے غداری کی تھی کوئی نہ کوئی حضور دا غلام آ گیا 1900 اور 1901 دا زمانہ آ گیا 1900 یا 1901 دے اندر اس مرزا قادیانی لانتی نے جدی نبوت دا دعویٰ کیتا تاجدار گولہ پیر میر علی شاہ آپ مدینہ شریف کے اندر موجود سن ستے میرے پاک نبی علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لے کے آئے فرمائے میر علی تو ادھر بیٹھا جانا ہندوستان دے اندر ایک کمینہ میری عزت پہ حملہ کر تاجدار گولہ مدینہ میں چلے گولہ شریف آئے اور گولہ اس نے مناظرہ دا چیلنج کیتا سی کہ کوئی ہے آگے میرے نال مناظرہ کرے اس مناظرے دا چیلنج جس ہستی نے قبول کیتا اس نے میر علی شاہ کہنے آپ گولے تو چلے لاہور بادشاہی مسجد جگہ مختص ہو گئی اس جگہ تے مناظرہ ہوئے گا آپ گولے تو چلے کئی لوگاں نے آکھیا حضور تسی صوفی بندے ہو جس طرح آج کل لوگ کہندے نے بھائی حضور تسی صوفی بندے ہو تسی اپنے استانے تے بیٹھو اے مناظرے کرنا تے مولویاں دا کم ہے اللہ اکبر تاجدار گولہ دا جواب سننا آپ نے فرمایا اوئے میرے کول اتنی بے غیرت صوفیت نہیں ہوندی کہ میرے نانا مصطفیٰ دی ختم نبوت پہ حملہ ہو میرے نانا مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ ہو میر علی صوفی بن کے گولہ کے اندر بیٹھا رہے آپ گولے چلے بادشاہی مسجد اندر آپ پہنچ گئے لیکن اس دجال کذاب لانتی دی جرت نہیں ہوئی میرے مصطفیٰ دے پتر دے سامنے آ کے اس سید دے سامنے آ کے باندھا اس کی جرت نہیں ہوئی بھائی توجہ کرنا کہ میر علی شاہ صاحب پہنچ کے انتظار کیتا لیکن نہیں آیا پھر اس نے اپنا خط لکھ کے بھیجیا کہ انج کرتے ہیں کہ تسی بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھو میں بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھتا جس دی تفسیر اعلیٰ ہوئے گی جس دی بھائی توجہ ہے ایک بار بولو سبحان اللہ بھائی نا جملے دا مول پانا ہی تو نہیں نا جملے سنانے ایک بار پھر پیار نہ بولو سبحان اللہ کہنے لگا بھائی تسی بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھو میں بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھتا جس دی تفسیر اعلیٰ ہوئے گی وہ جت جاوے گا تاجدار گولہ نے فرمایا آکیا کہ وہ لانتی اور تفسیرہ تینوں بھی بڑیاں آندیاں نے تفسیرہ مینوں بھی بڑیاں آندیاں نے کل تفسیرہ نال نہیں پڑھنی اگر تیرے اندر جرت ہے میرے سامنے آ کے بیٹھ درمیان اندر میز رکھتے ہیں اتے قلم اور کاغذ رکھتے ہیں تو بھی قلم نو آکنا لکھ میں بھی قلم نو آکساں لکھ اور جس تے کہن تے قلم لکھنا شروع کر دے گی او سچا ہوئے گا
فرمایا گل تفسیراں نال نہیں بننی، اگر جرت ہے سامنے بیٹھ جس نے کہن تے قلم لکھے گی وہ سچا ہوئے گا، اور جھوٹا سی اس گل تے بھی نہیں آیا۔ پھر چیلے بھیجے، توجہ، پھر چیلے بھیجے، بندے بھیجے کہ ان کر دیاں درمیان دے اندر گنگا بندہ رکھ دیاں، تسی بھی گنگے نو آکھنا بول، میں بھی گنگے نو آکھساں بول، جس تے کہن تے گنگا بولنا شروع کر دے گا وہ سچا ہوئے گا۔ بھائی ہون سید دا جواب سننا انشاءاللہ تو تڑپ کے رہ جانا۔ بھائی پیر میر علی شاہ سید آل رسول میرے پاک نبی دا شہزادہ آپ جلال دے اندر فرمایا اوہ لانتی، اور تو صرف مردے کی بات کرتا ہے، اور تو صرف گنگے کی بات کرتا ہے جو بول نہیں سکتا۔ میر علی شاہ کے سامنے اوہ تو گنگا بھی رکھ دے، میر علی شاہ کے سامنے تو مردہ بھی رکھ دے، میر علی گنگے کو بلوا بھی لے گا، مردے کو زندہ بھی کر کے دکھا لے گا۔ تو صرف